بسم یہوہ یا مقسطو یا مقسطو دا اکٹیبل، وہ جس کائنات کے ہر کام عدل اور انصاف کے توازن کے آئینہ دار ہے۔ نظام عدل و انصاف ہی سے کسی بھی قوم اور معاشرے کا عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ تمام حمد و ستائش یا مقسطوں کے لیے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا اسے پورا کریں۔ اسی مقدس اور مقسطو کے جلالی نام کو جلال دیتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر ہمیں اپنے ہی ایک اور اسم صفاتی کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی، ہمیں ہمت و حوصلہ، علم و آگہی عطا فرمائی تاکہ آپ کے شائن شان لب کشائی کر سکیں اور آپ تمام سامعین کو برکتیں ملیں، آمین۔ حقیق عرفان مظہر صفات خداوندی یعنی اسماء الحسنہ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم حقیق عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں جس اسم کو ہم نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے یا مقسطو۔ آپ یقین جانیے یہ اسم صفاتی یا مقسطو قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ اگر آپ تمام قاری یا حفاظ صاحبان یا علماء حضرات کے حافظے میں محفوظ ہو تو ضرور مجھ ناچیز خاکسار کو مطلع فرما کر ثواب دارن حاصل کیجیے گا۔ فہرست اللغات کے صفحہ 1274 کے مطابق مقسط کے معنی ہے، اور یہ عربی صفت ہے اور مذکر کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی عادل، منصف اور خدا تعالیٰ کے صفاتی نام۔ پورے قرآن شریف میں یہ ہمیں کسی بھی مقام پر نظر نہیں آیا، ہمیں یہ لفظ نہیں ملا، یہ اسم نہیں ملا، لیکن کتاب مقدس میں 12 مقامات پر یہ لفظ کا ترجمہ ہمیں ملتا ہے۔ قاموس الکتاب جو بہت ضخیم کتاب ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت، ہم اس کے صفحہ 637 کے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے حقیقی معنوں کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ مقسط کے معنی عدل انصاف کے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ چونکہ قدیم ترین زبانوں میں سے سب سے قدیم زبان جو ہے وہ عبرانی ہے، اور عبرانی ہی زبان سے ہم ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں۔ عربی زبان بہت بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لفظ مقسط کے معنی عدل۔ عدل کو اردو ترجمہ کیا گیا اور تقریباً 34 مقام پر یہ لفظ آیا ہے۔ چند مرتبہ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں اسے مشپات کا ترجمہ ہے، لیکن زیادہ دفعہ یہ مشپات اور صدقہ، اصل میں صاد دال قاف صدقہ، لیکن صاد دال الف قاف ہا صدقہ جو ہے ایک ساتھ آتا ہے، اس کا ترجمہ عدل اور انصاف کیا گیا ہے۔ صدق ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم عربی میں بھی صدق استعمال کرتے ہیں، یہ عبرانی ہی سے آیا ہے، اس کے معنی سچا، راست باز وغیرہ کے ہیں۔ جو سچ ہوگا تو اسی کے ساتھ وہ انصاف صحیح ہے، عدل صحیح ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر کبھی ہمیں ایسا بھی ملتا ہے، یعنی یہی معنی عدل کے عربی مادہ میں بھی موجود ہے، اور یہی مفہوم انصاف کا بھی ہے، یعنی برابر کرنا۔ انصاف نصف کا آدھا ہے، یعنی نصف کے معنی آدھا، اور اس کو جمع ہے انصاف، ایک چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ انصاف ہو گیا۔ لیکن عدل کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اس مقام کو دیا جائے، اس میں انسان، حیوان، بلکہ ہر چیز شامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، اگر آپ کھانے میں عدل کے ساتھ، کیا مطلب، نمک زیادہ ڈال دیں اگر بے انصافی کر کے، تو کیا ہوگا؟ کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ گویا کہ ہر چیز کا ایک توازن ہے، عدل بھی ایک توازن ہے۔ اسی لیے عدالت کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو لٹکایا جاتا ہے۔ اب وہ مختلف شیپ کے ہیں، مختلف ہے، لیکن ترازو کے معنی کہ برابر حصہ، جس کا جو حق اس کو ملے۔ اور پوری دنیا میں جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، ایک سیشن کورٹ ہے، دوسرا چیف کورٹ ہے، اور تیسرا ہے سپریم کورٹ۔ سیشن کورٹ میں اگر فیصلہ نہ ہو
یعنی مدعی یا مدعا علیہ نہ مانے تو اسے چیف کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر وہاں بھی فیصلہ نہ ہو پائے تو پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ حق بجانب ہو کر فیصلہ کرے، کسی ایک طرفداری نہ کرے۔ یہ ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی علامتی تصویر ترازو یا میزان ہے، جیسا ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا۔ تاہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے یاد رکھنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ اردو ترجمے میں لفظ عدل میں راستہ بازی اور صداقت کا مفہوم غالب ہے۔ انصاف کرنا جو لفظ ہے وہ 2 جگہ اردو ترجمے میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم جب چلیں گے تو 2 مرتبہ عبرانی میں بھی ہے صدقہ، صدق کے مرتبہ مادے سے ترکیب دیا گیا، اور مطلب ہے کسی کو راست قرار دینا۔ عدالت کا کام ہے کہ جو سچ ہے، جو راست ہے، اس کو وہ بتایا جائے، اور جو اس نے زیادتی کی اس کو سزا دی جائے اور اس کا ازالہ ہو جائے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اردو کے نئے عہد نامہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ عدل 2 مرتبہ ہے، لیکن یونانی میں اسے دیکے کہتے ہیں، بمعنی انصاف کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی لفظ کو ہم جب پھر غور کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے سزا کے بھی دیا گیا کہ سزا دی جائے۔ یونانی میں دیکاؤس، جس کا ترجمہ 30 مرتبہ 30 مقام پر آیا ہے، جس کے معنی راست باز، اسی کے مختلف شکلوں میں ہے۔ عزیز ہم پھر دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کسی طرح لفظ عدل میں مشپات کی جگہ عبرانی الفاظ صداق یا صداقہ ہے کا مفہوم غالب ہے۔ ہمارا عدل کا تصور ہم جب آگے چلیں گے پھر ہم بتائیں، خدمت پیش کریں گے، کسی حد تک پایا جاتا ہے، لیکن عدل کے باقی میں ارتقائی منازل یعنی ارتقائی مراحل میں راست بازی، صداقت اور سچائی کے مفہوم کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہی چیز ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو یہ ہم جب دیکھتے ہیں صدقہ یعنی بزرگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ذریعہ چلتا ہے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا زمانہ ہے، اور یہی آگے چل کر کے کسی بات کا یعنی کسی سلسلے میں معیار یا مطابقت یا موافقت رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی پابندی کی صداقت ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی درست اوزان کے صداق اور اوزان پر زور دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل میں یعنی اسرائیلیوں کو قاضی پر زور دیا گیا تھا، قاضی کا زمانہ آتا ہے، یعنی عدالتیں پھر قاضی کے حوالے تھیں۔ اور پھر ہم جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی غلط بات یعنی در حقیقت جو غلط ہے، ممکن ہے پہلی نظر میں راست نظر آئے، صادق نظر آئے، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کاذب ہوتا ہے، راست باز نہیں ہوتا، وہ بہت چیخ پکار شور شرابہ کر کے اپنے آپ کو غلط چیز کو منوانا چاہتا ہے، اور بیچارہ جو صادق ہوتا ہے، جو حقیقت میں راست باز ہوتا ہے، وہ کمزور ہونے کی وجہ سے دب جاتا اور اس کا حق مارا جاتا ہے۔ اب یہی چیز ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح یہ فرماتے ہیں، مسیحوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے نوکروں سے عدل و انصاف کرنے کو کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی انصاف کرو، اگر مقرر اور معیار مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے بھی۔ اور صدقہ کہا جاتا ہے مثال کو صداقت کی راہوں پر چلنا، خود بھی رہنا اور دوسروں کو بھی اسی طرح۔ لیکن ہم عدل و انصاف ہے وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ کام اس کا نتیجہ ہو، یعنی آسمانی مجمع میں اعلان کرتا ہے کہ تیری مرضی راہیں راست اور درست ہیں۔ اب آئیے حقیقی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہترین مقسط یعنی عدل و انصاف کرنے والا کون ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے تو ایک ہی جواب ملے گا کہ عدل و انصاف کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم، خدائے ذوالجلال والاکرام، خدائے وحدہ لا شریک، وہی اعلیٰ اور بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جب کسی کا انصاف نہیں ہوتا ہے تو اس غریب کی یہی دل سے بد دعا سمجھے نکلتی ہے کہ خدا میرا انصاف کرے گا۔ انصاف نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں خدا میرا انصاف کرے گا۔ تکوین 18ویں باب کی 25ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جو پہلا سورہ ہے توریت شریف کا، اس میں ہے کہ کیا دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ یعنی خدا تعالیٰ ہی ساری دنیا کا مقصد ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی انسان خود سے عدالت کی انصاف کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، فائز ہو سکتا ہے؟ جس طرح کیوں ہوگا، کیسے ہو سکتا؟ ہم یہاں دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ درجہ بدرجہ نسل در نسل آتے حضرت مصر کی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بخشی۔
انسان اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو عدل انصاف کرے، اور کرنی چاہیے اسے، جہاں رہتا ہو جس محلے میں وہاں بھی یہی چیز ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین اور اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں ہے کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے خوشنود ہوا، تجھے اسرائیل کے تخت پر بیٹھایا، چونکہ خدا نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ تو انسان عدل اور بادشاہ بننے کے لیے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ بناتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہی عدل انصاف کا حکم دیتا ہے تاکہ مجرم کو سزا دی جائے اور جس کا حق مارا گیا اس کا ازالہ کیا جائے، اور خدا ہی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عہدہ عطا کیا تھا۔ اب ہم دوسرے سموئیل کی 8ویں رکوع کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یوں مرقوم ہے کہ اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ انبیاء مرسلین کو یہ خاص تلقین تھی کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، بلکہ پروردگار عالم سب سے کہتے ہیں کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ اچھا، کیا عدالت میں طرفداری جائز ہے؟ کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالت میں جو بھی ہوتا ہے حکومت میں، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا، دوسرے کو خاتمہ بالخیر۔ اب یہ مثال اس میں ایک ہے کہ یہ بھی دانوں کا قول وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریعت سے کہہ دے کہ ستو صادق ہے، آپ ہمارے پورے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہاں ہو رہا ہے، نیچے طبقہ سے اوپر تک جو مجرم ہے، جو جرم کرتا ہے، کہتے نہیں تو سچا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اسے نفرت رکھیں گی۔ آج دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، ہر جگہ غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ پرآشوب دور میں جہاں حق بات کہنا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی کہے گا تو خدا کی نگاہ میں وہ بابرکت ہوگا، گو کہ تکلیفیں تو بہت ہوتی ہیں۔ پھر یہ سوال آیا کہ کیا غریب اور یتیم کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرے تو خدا کی عدالت کی طرف سے عدل انصاف کا کیا حکم ہے؟ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام اس کے 82 باب کی پہلی 4 آیت میں ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود، جو گناہ گار ہے خدا اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ محبت تو رکھتا ہے انسان سے لیکن گناہ سے نہیں، اور خدا اپنی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ الہوں کے درمیان عدل کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی کی عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ غور کریں، ہر وہ شخص جس کو خدا نے عہدہ دیا ہے، غریب اور یتیم کا انصاف کر، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریبوں اور محتاجوں کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ غریب کسان اس کے زمین کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے ایسے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اتنا مارتے ہیں کہ مجبوراً اس کے زمین میں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ آئے دن ہمارے ہاں کیا پورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حق کو ہمیشہ دبایا گیا، حق کے لیے کون بولتا ہے؟ عزیزو، اگر کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آئیے تورات شریف اس کی 23ویں باب رکوع کی 1 تا 3 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلا اور بے راست گواہ ہونے کے لیے شریروں کو ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمے میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ نہ دیکھ کر کچھ نہ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ کتنی قیمتی باتیں خدا نے اپنے کلام کی پہلی شریعت کی کتاب میں ہر بات درج کر دی ہے، لیکن کیا عدالتی کارروائی میں عدالت میں یہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم پھر چلتے ہیں۔ کیا کسی کو حق ہے کہ بے انصافی کے خلاف شکایت کرے؟ آج اگر کوئی ہمارے معاشرے میں تو ہے، کوئی اگر بے انصافی ہو رہی ہے، وہ اگر حق آواز بلند کرتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہمارا پورا معاشرہ اس کا شکار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جھوٹے الزام لگا کر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا تو ہے، اس کی عدالت تو ہے۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے اس کی عدالت میں کون کون رنگے دے جائیں گے۔ 7ویں صدی قبل مسیح حضرت
کہ اواخر میں حضرت حقوق علیہ السلام، آپ نے نام کبھی نہیں سنا ہوگا، قرآن شریف ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ یاسا علیہ السلام کا نہ حقوق علیہ السلام کو۔ تو حقوق علیہ السلام کو رویا کی نبوت دیا گیا تھا کہ جب کہ اس وقت بابل کی حکومت زور عروج پر تھا، لیکن ظلم، تشدد، جبر وغیرہ اس قوم کو پریشان کر رکھے، بے چین کر چکے تھے۔ تو یہ حضرت حقوق علیہ السلام، اے خداوند میں کب تک نالہ کروں اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم ظلم اور تو نہ بچائے گا، تو کیوں مجھے بد کرداروں اور کج رفتاروں کو دکھاتا ہے۔ یعنی ان کا دل کڑتا تھا، کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہے، فتنہ اور فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف کا مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ کیا یہی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ سوچئے، غور کیجئے، آپ سب عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ خدا جب عدالت کرے گا کیا ہوگا؟ تو رب العالمین نے حضرت حقوق علیہ السلام کو جواب میں یوں فرمایا کہ میں اپنے معین وقت پر کارروائی کروں گا اور اس دوران صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ خدا کی کارروائی آپ نے نہیں دیکھی کیا قرآن میں فرعون کا واقعہ درج نہیں ہے؟ کیا حامان، نمرود، شداد کا واقعہ قرآن میں درج نہیں ہے؟ بہت مختصر ہے، لیکن کتاب مقدس ہر ایک کے چٹھے کٹھے کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جس نے اچھا کیا وہ بھی بیان، جس نے برا کیا وہ بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس جو سچا زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس نے ہر ایک کی ہر اس بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کس نے کیا کام کب کیسے انجام دیا۔ اچھا کیا وہ بھی لکھا ہے، برا کیا وہ بھی لکھا ہے، اور عبرت کے لیے ہے کہ کون ہے جو اس کتاب سے عبرت حاصل کرے۔ عزیزو، سب سے آخر میں کہ آخری عدالت کے اختیار خدا تعالیٰ نے کس کے سپرد کیا ہے؟ ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مختلف عقائد کے لوگ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، مختلف کا مختلف نظریہ ہے۔ کہیں کوئی بات کلام پاک سے ہمیں نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں جو ہماری عدالت کریں گے، ہمیں نجات دلوائیں گے، کوئی کسی کا حوالے دیتا ہے، کوئی ایک ایسے قادیان کے ایک شخص تھے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے کہتے ہیں وہ عدالت کریں گے وغیرہ، وہ دوبارہ آئیں گے۔ یعنی حضرت جس کا تذکرہ پوری کائنات میں مشہور ہے، جس کے سب منتظر ہیں، حضرت مسیح سلام علینا، اس کی جگہ وہ اس کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کر و فر کے ساتھ اور بھی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کی 5ویں رکوع کی 21 تا 27 آیت۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یہ مشہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع المسیح سلام علینا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ قرآن شریف میں بھی واقع درج ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا، وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا ہے، میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب نے، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یا اللہ فرماتا ہے، یا وغیرہ وغیرہ، لیکن جناب مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ یہ خدا تعالیٰ نے، اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ الوہیت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ یہ وہ بات ہے انصاف کرنے والا، یعنی اصل آپ دیکھیں مقصد تو جو ہے وہ جناب مسیح آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم آگے چل کر پھر گفتگو کریں گے، اور 25ویں آیت میں ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں بھی بار بار کہ ہر آیت میں ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ ہم نے یہ واقعہ، کئی ایک واقعہ، ایک لازر کا واقعہ جو قبر سے آپ نے اس کو زندہ کیا تھا چوتھے دن، اسی طرح ایک بیوہ کا واقعہ، بیوہ کے بیٹے کا واقعہ، پھر ایک بچی کا واقعہ تھا، اور بھی واقعات ہیں، اگر لکھے جاتے تو زمین پر کتابیں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، اتنے واقعات تھے جناب مسیح کے۔
لیکن چل لکھے گئے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا گیا۔ اس لیے وہ آدم زاد ہے، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے جتنی قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں اسی چیز کو کہ آخر کتاب مقدس کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قیامت میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ نے سنا، یہاں پہ دیکھا بھی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک نجات یافتہ یا غیر نجات یافتہ۔ اب ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرتے چلیں۔ آخری کتاب 66 کتابوں میں سے یہ آخری کتاب یعنی مکاشفہ، اور مکاشفہ حضرت مسیح سلام علیہ کی وہ باتیں ہیں جو آپ نے یوحنا رسول کو قلم بند کروائی تھی، اسے ہر کچھ دکھا دیا تھا۔ یہ تو دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم بھی مکاشفہ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں کشف ہوا ہے، کرامت کرتے ہیں، لیکن یہ کشف ایسی ہے کہ اس کے لیے آپ کو مطالعہ لازمی ہے کہ آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کیجیے۔ ابلیس کو آگ اور گندھک کے جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ دکھایا گیا تھا، اور یہ مستقبل کے باتیں پہلے دکھائی گئی نبوت میں۔ اب وہ ڈالا جائے گا، یوں وہ حیوان اور جھوٹے نبی کے ساتھ جا ملتا ہے جو پہلے سے اس جھیل میں پڑے ہیں۔ یعنی جتنے بھی جھوٹے نبی آئے دنیا میں، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ نبوت اس کے پاس، وہ نبی ہے لیکن جھوٹے تھے، خدا اس سب کو وہاں ڈال دے گا، اس کے پیروکاروں کو بھی ڈالے گا، اور پھر ابلیس کو بھی۔ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد شیطان بے ایمانوں کی ایک فوج جمع کر لیتا ہے، یعنی کہ شیطان ایک فوج جمع کر لے گا۔ غور کریں کہ 1000 سالہ بادشاہت میں کیا ہوگا کہ حیوان اور جھوٹا نبی ابھی تک دوزخ میں ہیں، کچھ ہیں، اور پھر وہ ڈالے جائیں گے، وہاں ابلیس کو بھی ڈالا جائے گا۔ لیکن وہاں ایک اور بات ہے کہ وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اور بڑے سفید تخت کی عدالت کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا، یہ بڑا اس لیے ہے کہ جو معاملات پیش ہوں گے وہ بہت بڑے ہوں گے، اور سفید اس لیے کہ جو فیصلے کیے جائیں گے وہ کامل اور پاک ہوں گے۔ یہ دو باتیں تھیں۔ خدا یسوع المسیح کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ چھوٹے بڑے سب مردے خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانوں کے بے ایمان لوگ، یعنی دو قسم کی کتابیں کھولی جائیں گے، ایک کتاب حیات، ان سب کے نام درج ہوں گے جن کا فدیہ جناب مسیح کے خون سے دیا گیا، جو مخلصی یافتہ یعنی نجات یافتہ لوگ ہوں گے، خلاصی مل گئی ہوگی جن کو جہنم سے، جو کتاب حیات میں جن کا نام درج ہوگا۔ اور دوسری کتابوں میں جو غیر نجات یافتہ لوگ ہوں گے ان کے اعمال کی تفصیل، جو لوگ اس عدالت میں خدا کے حضور جائیں گے ان کا کتاب حیات میں نام درج نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کا نام اس کتاب میں موجود نہیں اور اسے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، مگر اس کی سزا جو تعین کی جائے گی اس کے اعمال کی تفصیل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پھر اس کو موت اور عالم ارواح کی آگ اور جھیل کے گندھک میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ عالم ارواح، دوزخ، یہ الگ الگ ہے، فرق ہے۔ جو لوگ بے ایمانی کی حالت میں مرے ہیں ان کے لیے عالم ارواح بے بدنی حالت شعور میں کے ساتھ سزا کی جگہ ہوں گے، اور پھر ایک طرف انتظار گاہ ہے، ایک درمیانی حالت جہاں بڑے سفید تخت کی عدالت کا انتظار ہے۔ عزیزو، اس عدالت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جہنم شریر مردوں کی آخری قید خانہ ہوگی۔ اسی آگ کی جھیل جہنم اور دوسری موت کو بھی کہا جاتا ہے، وہ دوسری موت ہو جائے گی۔ لیکن جو ایماندار ہوں گے اس عدالت کا فیصلہ بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے اور کس کا نہیں۔ دراصل اگر کسی شخص کا نام وہاں لکھا گیا تھا تو وہ پہلے ہی قیامت میں شریک ہو چکا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، اور جناب مسیح مردوں میں سے پہلی ہستی ہے جو قیام کیا، جنہوں نے قبر بھی ان کو نہ روک سکی۔ یہ ہے وہ جلال، یہ ہے وہ مقدس ہستی، یہ ہے وہ مقصد کہ خود فیصلہ کیا خدا نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی وہ اس مقام پر ہیں کہ کوئی ان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب دوبارہ آئیں گے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں نہ ہو یا وہ غیر نجات یافتہ میں ہو؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزم، پروگرام کے آخر میں اسکرین پر ٹیلی فون نمبر، ویب سائٹ، جو بھی چیز آپ کو سہولت ہو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم بخوشی آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی، کسی اور اسم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔